الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم۔ ملک کی صورتحال بھی انتہائی نازک ہے اور ملک کی جو بنیاد ہے وہ اسلام کے نام کے اوپر اس ملک کو بنایا گیا ہے۔ جب قائد اعظم کا انتقال ہوا تو آپ کا جنازہ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے شاگرد تھے۔ ان کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے تھا۔ دیوبندی مکتبہ فکر کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے وہ اس وقت سرکاری ملازم تھے، تو جب دارالعلوم دیوبند بنانے کی تجویز آئی تو اس میں ان کا بہت بڑا کردار تھا، اور وہ کردار سب سے زیادہ اہمیت کا حامل اس بنیاد پر تھا کہ اپنے بیٹے حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کو اس مدرسے کا پہلا طالب علم بنایا۔ اب ایک سرکاری ملازم اپنے بچے کو مدرسے کی بجائے کسی اچھے اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھانے کی بجائے وہ مدرسے کے اندر ڈالتا ہے، تو یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ پہلا شاگرد تھا اور ان کے جو اساتذہ تھے اس میں کوئی ایک ملا محمود بھی تھا، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے اساتذہ تھے۔ تو حضرت شیخ الہند نے جب تعلیم حاصل کی دارالعلوم دیوبند سے، ان بزرگوں سے، تو آپ نے پھر اس مدرسے کے اندر پڑھانا شروع کیا۔ جب مدرسے کے اندر پڑھانا شروع کیا تو مدرسے سے جو تعلیم حاصل کرنے والے لوگ تھے ان کے بڑے بڑے نام ہیں۔ حضرت مجدد ملت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا تعلق خانقاہی نظام سے تھا۔
حضرت مولانا حسین مدنی جن کو شیخ العرب والعجم کہا جاتا ہے، آپ حرمین کے اندر درس دیتے تھے، اور جب شیخ الہند کی گرفتاری حجاز سے عمل میں لائی گئی تو وہ خود رضاکارانہ طور پر اپنے استاد کے ساتھ، اپنے مہمان کے ساتھ وہاں سے مالٹا جیل گئے، اور یہ بہت بڑی قربانی والی بات تھی کہ وہ مطلوب بھی نہیں تھے، ان کو انگریز نے پکڑنا بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ ان کے ساتھ ایک استاد اور شاگرد کا جو تعلق ہوتا ہے اس حیثیت سے وہ گئے، اور ان کا بھی بہت بڑا نام ہے۔ بعد میں دارالعلوم دیوبند کے وہ صدر مدرس بن گئے، جمعیت علماء ہند کے صدر بن گئے۔ شیخ العرب والعجم مولانا حسین بندی کو بھی شیخ الہند کا جانشین سمجھا جاتا ہے۔ تیسری شخصیت حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جنہوں نے تحریک ریشمی رومال کے اندر حضرت شیخ الہند کی تحریک کا جو کام تھا، جو خدمت تھی، وہ اپنے ذمے لی تھی۔ ان کے علاوہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانی تھے، وہ بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ مفتی کفایت اللہ، مفتی اعظم ہند، وہ بھی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اس طرح سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اب اتنے بڑے بڑے شاگردوں کے علاوہ اور بھی کافی نام ہیں جن کو عشروں تک، کئی برسوں تک شیخ الہند پڑھاتے رہے، اور وہاں سے طالب علم فارغ ہوتے گئے۔ تو پورے برے صغیر پاک و ہند کے اندر جو دارالعلوم دیوبند کا مسلک، اس کا نام چلا ہے، اس میں حضرت شیخ الہند کا ایک بہت بڑا مقام تھا، اور ان کے شاگردوں کا بہت بڑا کردار تھا، اور اس کو تحریک علماء دیوبند کا نام دے سکتے ہیں، جس میں جو ہے نا ختم نبوت کی تاریخ، جمعیت علماء ہند کی تاریخ، علامہ شبیر احمد عثمانی کی قیادت میں جمعیت علماء اسلام کی تحریک، اور احرار الاسلام حضرت مولانا سید طلعت شاہ بخاری کی تحریک، اس کے علاوہ تبلیغی جماعت کی جو تحریک ہے، مدارس جو بنے ہیں، خانقاہی سسٹم جو چلا ہے، دیوبند کا ایک بہت بڑا جو نام ہے، اس کے اندر چار بہت بنیادی شعبے ہیں۔ ایک شعبہ مدارس کا ہے، دارالعلوم دیوبند کے طرز پر افغانستان تک، پاکستان کے اندر اور پورے دنیا کے اندر آج جو دیوبند کے مدارس ہیں بہت بڑے پیمانے پر پھیل گئے ہیں۔ تو ان مدرسوں کے جو معتمم ہیں، جیسے مفتی محمد شفیع صاحب، وہ بھی علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں۔ حضرت علامہ یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی مولانا انور شاہ کشمیری کے شاگرد ہیں۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب اور علامہ شمس الحق افغانی، اور ان کے علاوہ
بڑے بڑے جو لوگ تھے وہ سب کے سب اس سلسلے سے ان کا تعلق تھا. مدارس کا جو سلسلہ ہے ان کا زیادہ تر جو معتمم حضرات ہیں ان کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری سے جا کر ملتا ہے. دوسرا جو سلسلہ ہے وہ تصوف کا ہے. تو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خاص خلیفہ تھے وہ مولانا اشرف علی تھانوی تھے. مولانا اشرف علی تھانوی کے بہت سارے خلفاء تھے اور ان کے ذریعے سے تصوف اور سلوک کا سلسلہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر اور دنیا بھر کے اندر چلا. تیسرا جو شعبہ ہے وہ سیاست کا ہے. سیاست کے اندر مولانا عبید اللہ سندھی کی سیاست کا طریقہ کار کچھ اور تھا اور جمعیت علماء ہند کی جو سیاست تھی مولانا حسین احمد مدنی کے زیر قیادت ان کا طرز عمل کچھ اور تھا. حضرت سید طلعت شاہ بخاری کی جو تحریک احرار تھی ان کا طریقہ کار کچھ اور تھا. جمعیت علماء اسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کا جو طریقہ کار تھا وہ کچھ اور تھا. تو سیاست مختلف طرز عمل کے اندر مختلف جماعتوں میں مختلف طرح کی شخصیات کے اندر مختلف طرح کی نظریات کے اندر وہ بٹی ہوئی تھی. چوتھا شعبہ جو ہے وہ تبلیغی جماعت کا ہے، دعوت و تبلیغ کا. وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر آج بہت بڑے پیمانے پر ہر جگہ پر تبلیغی جماعت کا کام ہو رہا ہے اور اس کا یہ سلسلہ ہے یہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے حضرت شیخ الہند سے ملتا ہے. اب مسئلہ یہ کہ حضرت شیخ الہند کی جانشینی کے اگر آپ حقدار کہو کہ کون ہے، مولانا فضل الرحمان سے پوچھو تو وہ کہے گا کہ میرا ابا ہے. جمعیت علماء ہند اور جمعیت علماء اسلام کی جو سیاست ہے وہ شیخ الہند سے ہمیں وراثت میں ملی ہے اور میرا باپ اس کا علم بردار تھا اور اس نے جو ہے یہ خدمت انجام دی اور اس کی وجہ سے آج مولانا فضل الرحمان خود کو علماء دیوبند اور شیخ الہند کا سب سے بڑا جانشین سمجھتے ہیں. اگر مفتی تقی عثمانی سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ شیخ الہند کے جو اصل جانشین تھے وہ علامہ شبیر احمد عثمانی تھے اور مولانا اشرف علی تھانوی تھے اور ان کے توسط سے میرا ابا مفتی محمد شفیع یہ جو تھے یہ شیخ الہند کے اصل جانشین تھے. کیونکہ شیخ الہند نے دارالعلوم دیوبند کے صدر و مدرس تھے اور ہم نے دارالعلوم کراچی کی بنیاد کے اوپر اسی طرز کے اوپر دارالعلوم دیوبند کے طرز پر ہم نے اس مشن کو زندہ رکھا اور جاری کیا ہوا ہے. اور آج مفتی تقی عثمانی صاحب خود کو شیخ الہند کا جانشین سمجھتے بھی ہیں اور ان کی جو ہے نا یہ تشہیر بھی ہو رہی ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے نا یہ بڑے بڑے مشاہیر بھی ان کے سامنے کچھ نہیں ہے کیونکہ وہ حضرت شیخ الہند کے جانشین ہیں. مدارس والے وفاق المدارس کے صدر بھی بن گئے اور جو ہے نا بڑے بڑے انہوں نے جیسے کارنامے انجام دیے ہیں جو بذا میں خود وہ سمجھتے ہیں. تیسرا جو سلسلہ ہے وہ شیخ الہند کا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے تبلیغی جماعت کے سر جاتا ہے. اور چوتھا جو تصوف کا سلسلہ ہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلفاء ہیں وہ اپنے اپنے
حیثیت کے مطابق خود کو یہ سمجھتے کہ ہم حضرت شیخ الہند کے مشن سے وابستہ ہیں۔ اب ان تفصیلات کے بعد میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، مفتی اعظم پاکستان، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد کے 2 حوالے دینا چاہوں گا۔ پہلا حوالہ یہ ہے کہ حضرت شیخ الہند جب مالٹا سے واپس آئے 1920 کے اندر، تو انہوں نے فرمایا کہ امت کے زوال کے 2 اسباب ہیں۔ پہلا سبب قرآن سے دوری، اور دوسرا سبب امت کے اندر فرقہ واریت اور انتشار۔ اب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشن کو 2 اسباب کے اندر بند کر دیا کہ ان کا جو مشن ہے، پہلا مشن یہ ہے کہ قرآن کی طرف رجوع پوری امت کا، اور دوسرا مشن یہ کہ فرقہ واریت کا خاتمہ۔ اس پر مفتی محمد شفیع صاحب نے یہ بات نقل کرنے کے بعد لکھا کہ یہ جو 2 سبب بیان کیے گئے ہیں، یہ اصل میں ایک ہی سبب ہے، اور وہ ہے فرقہ واری، اور وہ ہے قرآن سے دوری۔ اگر قرآن کے ہم قریب ہو جائیں تو پھر فرقہ واریت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہ 2 اسباب نہیں ہے، یہ اصل میں ایک سبب ہے، اور وہ ہے قرآن سے دوری۔ اگر قرآن کی دوری ختم ہوگی تو فرقہ واریت خود بخود نہیں رہے گی۔ اب اس بات کے اوپر کس نے عمل کیا؟ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے شیخ الہند کے اس مشن کا اصل علم بردار مولانا ابوالکلام آزاد کو قرار دیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو حضرت شیخ الہند نے امام الہند کا لقب دیا تھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کے بعد اس مشن کے جو علم بردار تھے وہ مولانا سید ابوالعلا مودودی تھے، اور مولانا سید ابوالعلا مودودی پھر سیاسی معاملات کے اندر الجھ گئے، اور یہ مشن قرآن کی طرف رجوع کا یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو گویا شیخ الہند کے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب خود کو شیخ الہند کا جو ہے نا جانشین سمجھتے تھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے جو ہم اثر جو ان کے شیخ الہند کے جو شاگرد تھے، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری، مولانا حسین مدنی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا الیاس، وہ ان سب کے بارے میں یہ سوچ رکھتے تھے کہ یہ قرآن کی طرف شیخ الہند کی بات کو ماننے کی بجائے یہ مدرسوں کے اندر، تبلیغی جماعت میں، خانقاہوں کے اندر، سیاست کے اندر غلط چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ قرآن پر ان کا فوکس ہونا چاہیے، شیخ الہند کی بات ماننی چاہیے، اور شیخ الہند کا جو قول ہے اس کے اوپر عمل کر کے ہمیں جو ہے نا عملی طور پر ابھی بالکل قرآن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ لیکن ان کو سب کو وہ نافرمان سمجھتے تھے۔ پھر ہوا کیا کہ مولانا عبید اللہ سندھی کو دارالعلوم دیوبند سے کچھ اختلافات کا بہانہ بنا کر ان کو وہاں سے خارج کر دیا گیا، وہاں سے ان کو نکال دیا گیا۔ تو جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے آخری وقت کے اندر 1920 میں رہائی ہوئی تھی، اور 1920 کے اندر وفات ہوئی ہے۔ تو ان کے بارے میں یہ کنفرم معلومات ہے کہ حکیم
اجمل خان کی یونیورسٹی کا آپ نے افتتاح کیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو مدارس والے ہیں یہ ڈیٹ بن چکے ہیں، یہ اب قرآن کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ ان کے مقابلے میں اگر ہم کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، اسکولوں کے اندر اس طرف ہم توجہ کریں گے تو یہ جو عام مسلمان ہیں، جو کالج، یونیورسٹی اور اسکولوں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر ان کو ہم قرآن کی طرف متوجہ کریں گے تو یہ ہو جائیں گے۔ اب ان کی اس بات کو بھی ایک اہمیت حاصل تھی، لیکن بہرحال جنہوں نے نہیں مانا، مولانا عبید اللہ سندھی کو وہاں سے نکلنا پڑا، ان کو نکال دیا گیا، ان پر فتوے لگائے گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ دارالعلوم دیوبند سے علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی استعفیٰ دے کے نکلنا پڑا، علامہ شبیر احمد عثمانی کو بھی وہاں سے جانا پڑا۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں علامہ یوسف بنوری اور یہ جو ان کے شاگرد ہیں اور مدارس والے ہیں، وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ مولانا سرور بندی تو سیاسی شخصیت بھی تھی، تدریس بھی کرتے تھے سیاست میں، تو وہ مدرسوں کے جو جانشین تھے اصل میں وہ صرف اور صرف علامہ سید انور شاہ کشمیری تھے۔ لیکن پھر ہوا کیا کہ یہی مفتی محمد شفیع صاحب نقل کرتے ہیں کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے آخر کے اندر فرمایا کہ میں نے ساری زندگی ضائع کی، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کی کوئی خدمت نہیں کی، ساری زندگی فقہ کی وکالت کرتا رہا۔ اب یہ بات بھی مفتی شفیع صاحب نے نقل کی ہے۔ اگر شیخ الہند کے بارے میں یہ کہا جائے کہ انہوں نے جو شاگرد بنائے تھے، جو مدرسوں کے اندر پڑھایا، وہ مدرسے کے اندر جو تعلیم اور تعلم کا سلسلہ ہوتا تھا وہ امت مسلمہ کے اندر فرقہ واریت کے خاتمے کا ذریعہ نہیں بن رہا تھا، بلکہ فرقہ واریت کو بڑھاوا دینے کا ذریعہ بن رہا تھا۔ وہ حنفی مسلک والے دیوبندی بریلوی میں تقسیم ہو گئے، پھر دیوبندی بھی آپس میں مختلف سیاسی گروپوں کے اندر، مختلف عقائد کے اندر، مختلف معاملات کے اندر تقسیم ہو گئے۔ تو شیخ الہند نے اس نظریے کو، جو مدرسے کے اندر جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، شیخ الہند نے بھی اس کو مسترد کیا تھا۔ اور جب جو ہے نا علامہ انور شاہ کشمیری کا آخری ٹائم ہے تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے بھی اس نظام کو، اس سسٹم کو بالکل مسترد کر دیا۔ اور یہ کون کہتا ہے؟ یہ مفتی محمد شفیع صاحب کہتے ہیں۔ اب حدیث کے اندر آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کرنے والا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو شیخ الہند نے جو شاگرد پیدا کیے تھے اور اس کی وجہ سے مدارس آباد تھے، شیخ الہند نے تو مالٹا کے اندر اسے توبہ کر لی۔ پھر علامہ انور شاہ کشمیری نے جو شاگرد پیدا کیے، علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا کہ میں نے اپنا بھی ٹائم ضائع کیا اور ان کا بھی ٹائم ضائع کیا ہے۔ پھر دارالعلوم کراچی کی جو بنیادیں رکھی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ شیخ الہند اور علامہ انور شاہ کشمیری کا خود کو جانشین سمجھتے ہیں، یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ اور یہ بات بالکل مطلب ہے اس کا، یہ حقائق کے منافی ہے۔ تو شیخ الہند کا ایک جانشین مولانا عبید اللہ سندھی صاحب تھے، لیکن مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کے نام پر تحریکیں تو چل رہی ہیں، بہت ساری تحریکیں ہیں، بہت ساری تنظیمیں ہیں، لیکن مولانا عبید اللہ سندھی کے اس مشن کو وہ کامیاب کرنے میں جو ہے نا وہ ناکام رہے ہیں، وہ کامیاب نہیں کر سکے ہیں۔
دوسرا یہ کہ جو اتحاد امت والی بات تھی، تو اتحاد امت کے اندر جو تبلیغی جماعت کے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کا بہت بڑا جو ہے نا کام ہے. انہوں نے جو ہے نا جماعت بنائی کہ عقائد کو اور فقہی مسائل کو ان کو جو ہے نا چھوڑ دو، صرف اور صرف فضائل کے اوپر زور دو. عقائد اور مسائل جو ہے نا یہ علماء اور فقہا جانے. جب لوگوں کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہوگا تو وہ خود ہی سیکھ جائیں گے کہ کوئی کیا اچھا ہے، کوئی برا، کیا برا ہے، کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے. اور ان کی یہ تحریک بہت کامیاب رہی. مولانا یوسف صاحب جو تبلیغی جماعت کے مولانا الیاس صاحب کے فرزند تھے اور آپ کے بعد ان کو امیر بنایا گیا، تو ان کی جو آخری تقریر ہے ان کی وفات سے 3 دن پہلے انہوں نے کی، اس کے اندر بھی وہ اتحاد امت کا درس دیکھے گئے ہیں. اور اس اتحاد کے اندر وہ حضرت شیخ الہند کے فکر کی، درد کی عکاسی ہو رہی ہے. اور اس تبلیغی جماعت کی وجہ سے بہت ساری جو نفرتیں تھیں، شیعہ سنی بریلوی دیوبندی مختلف معاملات، وہ ختم ہو گئی. اور اس کے اندر جو ہے نا ایک قسم کی، اس کی وجہ سے بہت بڑے پیمانے پر یہ مدارس، خانقاہیں ہیں اور یہ چیزیں بھی آباد ہو گئی. دین کے اندر بھی کافی جو مذہبی طبقہ ہے اس نے جو ہے نا بہت بڑے پیمانے پہ جان پکڑ لی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے آخر میں اپنے اوپر ایک چھاپ لگا دی، یا دوسروں نے ان کے اوپر چھاپ لگا دی کہ یہ دیوبندی ہیں. حالانکہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم دیوبندی ہو، تو مسلمانوں کی حیثیت سے کام کرتے تھے. تو پھر یہ جب ان کے اوپر دیوبندیت کی چھاپ لگی، تو دیوبندیت کے چھاپ لگنے کے بعد ان کے جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ محدود ہو گئے. اور آج وہ ٹائم بھی آیا ہے کہ جو اصل مرکز ہے بستی نظام الدین اور جو دوسرا مرکز ہے رائیونڈ، یہ بھی آپس میں اب ایک دوسرے کے سخت مخالف ہیں. لاٹھی ڈنڈوں سے ایک دوسرے کو مارتے، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں. تو جو جماعت اپنے اندر اتحاد نہیں رکھ سکتی ہو، اس کا کوئی ایسا جو ہے نا مشن نہ ہو کہ جس سے جو ہے نا یہ آپس میں متحد ہو جائے. ان سے یہ توقع رکھنا کہ یہ ابھی اتحاد امت کا کام کریں گے، شیخ الہند کی قیادت، شیخ الہند کی جانشینی کا حق ادا کریں گے، وہ تو بالکل اس کو تو چھوڑو. یہ تو مولانا الیاس اور مولانا یوسف اور مولانا انعام الحسن کی جانشینی کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ آپس میں شورا اور امارت کے اس کے اندر تقسیم ہو گئے. اب یہ جو تحریکیں ہیں دیوبندی، اس کے اندر 2 افراد ایسے تھے، ایک مولانا عبید اللہ سندھی اور دوسرے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ. مولانا عبید اللہ سندھی نے قرآن کی طرف اگر وہ متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو آج امت جو ہے نا تفرقے سے بھی نکل جاتی. مفتی شفیع صاحب نے وہ بات بالکل ٹھیک لکھی ہے. لیکن لکھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے، عمل تو کسی نے بھی نہیں کیا. اور اس کی جو عکاسی ہے وہ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد نے کیسے کی ہے. مولانا ابوالکلام آزاد وزیر تعلیم تھے ہندوستان کے، تو انہوں نے سارے علماء کو بلایا، ان کو اکٹھا کر کے کہا کہ بھئی یہ جو آپ نصاب پڑھا رہے ہیں، اس نصاب کے اندر بہت خامیاں ہیں. اور یہ بھی کہا کہ یہ نصاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ابھی یہ استعداد والے، صلاحیت والے علماء یہاں سے پیدا نہیں ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نصاب جو اچھے ذہن رکھنے والے ہیں ان کو بھی یہ کوڑ دماغ بنا دیتا ہے. اس نصاب کے اندر شخصیت علماء پیدا کرنے کی صلاحیت سرے سے ہے ہی نہیں.
اور انہوں نے یہ بھی لکھا تذکرے کے اندر کہ اگر اصول فقہ کے جو کتابیں ہیں اگر ان کے اوپر کسی کی نظر پڑ گئی کسی عقل والے کی تو یہ سارے جو ہے نا فقہ کے جو مسئلے مسائل ہیں یہ سب بکھر جائیں گے، یہ ٹوٹ جائے گا یہ سلسلہ۔ وہ تو ان کی والدہ جو ہے نا وہ عربی تھی اور وہ عربی جو ہے نا وہ سمجھتے تھے، اور جو انہوں نے جو باتیں کی وہ باتیں بھی بالکل شیخ الہند کے اس کے عین مطابق تھی، لیکن نہ مولانا ابوالکلام آزاد کو کسی نے قبول کیا اور نہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے قبول کیا۔ ان دونوں کی فکریں جو ہے نا یہ اگر مدارس والے لے لیتے تو آج مدارس والے بہت بڑے پیمانے پہ امت کو قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، حقائق کی طرف منتقل کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ آج یہ بظاہر تو ان کی بڑی بلڈنگیں ہیں، بظاہر تو وہاں جو ہے نا بڑی رونق نظر آتی ہے، بظاہر تو وہاں بڑے جو ہے نا جبے کھبے اور ہولیے نظر آتے ہیں، لیکن اندر سے بالکل کھوکھلے ہیں۔ ان کے اندر کوئی، اور ان کے کھوکھلے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ان کے کھوکھلے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو نصاب کے اندر خامیاں تھی، جو بڑے بڑے گیپ تھے، جو بڑے بڑے مسئلے تھے، الحمدللہ کہ ہم نے ان کو اجاگر کیا، اور جب ان کو اجاگر کیا تو قرآن سے وہ سارے معاملات ان کو متصادم نظر آئے۔ اب جب متصادم نظر آئے تو اب اگر اس کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں تو بھی ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، اگر چھوڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن جائے تو کہاں جائے۔ میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ آج وقت ہے کہ ہم اپنا جو نصاب ہے، مولانا سمیع الحق صاحب کا کہ ہم نے سرخی لگائی تھی، انہوں نے کہا کہ نصاب کوئی وہی سے تو نہیں بنایا ہم نے، اس کے اندر خامیاں ہیں، اس کو ہم بدل سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے بھی اس طرح کے بیانات موجود ہیں، اور دوسرے علماء کے بھی آ سکتے ہیں، اور استعداد اور صلاحیت کے حوالے سے مفتی شفیع صاحب کا بھی کے حوالے سے بھی مفتی محمد رفیع عثمانی نے ایک بیان کیا تھا جو ضرب مومن میں بھی چھپا تھا، پھر ہم نے بھی اس کو چھاپا، اور میں نے ایک رسالے کے اندر جو ہے نا اس میں بھی اس کو چھاپا۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مفتی شفیع صاحب نے کہا کہ شیخ الہند جو تھے ان کو ہم اس وقت لوگ مولوی کہتے تھے، لیکن ان کے پاس علم تھا۔ آج علامہ ہیں، مولانا ہیں اور بڑے بڑے القاب والے ہیں، لیکن ان کے پاس علم نہیں ہے، اور یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ جو ہے نا یہ دھوکہ دینے والی ہے۔ شیخ الہند کے پاس علم کیا تھا؟ شیخ الہند نے اس علم سے لوگوں کو نکالنے کی دعوت دی، بھئی یہ چھوڑو، یہ جو بکواسات آپ پڑھا رہے ہو اس سے آپ توبہ کر لو۔ مالٹا کے اندر جو ہے نا انہوں نے قرآن کو دیکھا اور اپنا نصاب جو 30-40 سال سے پڑھا رہے تھے اس کے سامنے ایک ایک چیز آ گئی۔ جب ایک ایک چیز آ گئی تو انہوں نے کہا کہ کیا فضول کی بکواس جو ہے نا حرمت مسارت کے اندر کہ ساس کی شرم گاہ جو ہے نا باہر سے نظر آ جائے تو وہ عذر ہے اس کے اندر۔ یہ نور الانوار درس نظامی میں بریلوی دیوبندی اس کو پڑھا رہے ہیں، اگر اندر سے نظر آئے اور شہوت کی نظر پڑ گئی تو پھر جا کے جو ہے نا یہ بیوی جو ہے نا آرام ہو جائے گی۔ اس طرح کے جو ہے نا اتنے غلیظ قسم کے مسائل ہیں کہ یہ آدمی اس کا تذکرہ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ شیخ الہند کے سامنے تو آ گئی کہ یہ جو ہے نا جب انہوں نے قرآن سورہ نساء تک اس کی تفسیر لکھی تو بہت ساری چیزیں اس کے سامنے آ گئی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اگر اسی تفسیر کو دہرانے کی بجائے قرآن کے جو اصل صیغے ہیں، جو اصل مادہ ہے، اس کا جو اصل ترجمہ ہے، اگر اس سائٹ کے اوپر آپ متوجہ ہو جاتے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر امت کے لیے قرآن کی طرف ذریعہ بھی بن جاتا۔ آج آپ فتاوی عثمانی ہم نے تو اس لیے لیا کہ چلو ہمارا اس کے اندر
ذکر خیر ہے، اور اس فتوے کے اندر جو ہے نا جتنی غلطیاں ہیں، 3 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، ایک پوائنٹ دوسرے سے نہیں ملتا ہے، پھر 3 پوائنٹ کے 20 پوائنٹ لکھے اور 20 پوائنٹ آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے نہیں ملتے ہیں۔ ایک آدمی نے تقی عثمانی صاحب جنرل ضیاء-ال-حق سے بڑی محبت رکھتا ہے، تو جنرل ضیاء-ال-حق کو کے بارے میں ایک مشہور وہ ہے کہ تمہاری آنکھیں جو ہے نا وہ کسی انڈیا کے کسی مشہور اداکار کے بارے میں کہا کہ اس سے ملتی ہے، تو دوسرے نے کہا کہ وہ تو آپس میں بھی نہیں ملتی ہے۔ تو تمہارا جو یہ فتویٰ ہے اس کے جو آپس کے نکات ہیں، میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے کہ اس کے اوپر میں ضائع کروں، لیکن انشاءاللہ میں اس کے اوپر ایک ایک چیز کے اوپر جو ہے نا ایسا جواب دوں گا کہ تمہارا جو ہے نا منہ کھلا رہ جائے گا کہ یہ فتویٰ ہے یا کیا بکواسات کا جو ہے نا وہ ہے نا مجموعہ ہے۔ ایک بات بھی آپس میں جو ہے نا ان کی ایک نقطہ بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتا ہے، یعنی 2 نکات، ایک دو وہ آپس میں نہیں ملتے۔ تو حاجی عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں جب بیعت ہوا تو بھی عقیدت تھی، جب ان کو پر فتوے لگے تو بھی عقیدت تھی، جب ان کا انتقال ہوا تب بھی عقیدت تھی، اور آج میں نے بہت بڑا سفر طے کیا ہے، اور آج بھی میں ان سے بہت بڑی عقیدت رکھتا ہوں۔ اور عقیدت اس لیے نہیں رکھتا ہوں کہ کوئی اندھی عقیدت رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں فرمایا ہے اذا ذکروا بآیات اللہ لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہے نا تو اس کے اوپر بھی اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے، دیکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ مطلب اس کا کیا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے علمی بنیادوں پر بھی، روحانی بنیادوں پر بھی حاجی صاحب کو جس طرح کا سے پایا وہ عقیدت کے لائق تھے، لیکن اس کے باوجود بھی میں کہتا ہوں کہ اگر علماء اس لیے فتویٰ لگاتے کہ وہ تصوف کے جن مکاشفات اور جو معاملات اجاگر کر رہے ہیں وہ شریعت کے منافی ہیں اور علماء کو اچھے نہیں لگتے ہیں، علماء نے پہلے بھی تصوف والوں پر فتوے لگائے، ان کے اوپر بھی لگا دیتے، میں علماء کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ اگر کسی کو مشاہدہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بشارت دیتے ہیں تو اس کا لکھنا، تو شاہ ولی اللہ نے 40 حدیثیں لکھی، اور دارالعلوم کراچی کے اندر وہ کتاب پڑھی ہوئی تھی، وہاں سے میں جو ہے نا اس کا فوٹو اسٹیٹ کر کر کے علماء کو دیتا تھا اس وقت، تاکہ ان کے دماغ کے اندر جو ہے نا یہ نہیں بیٹھے کہ حضرت کے ہاں جو مشاہدے ہیں یہ پتہ نہیں یہ کیسے ہیں۔ میں ان کا دماغ بھی صاف کرتا تھا۔ لیکن اگر علماء اٹھتے اور حاجی عثمان صاحب کے خلاف جو ہے نا کھڑے ہو جاتے کہ بھئی آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے، تو میں علماء کے ساتھ ہوتا، حاجی صاحب کی خدمت میں بولتا کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ اگر اس طرح سے لوگ کرنے لگے تو پتہ نہیں کتنے جو ہے ٹھگ اور ہر طرح کے لوگ یہ پتہ نہیں کیا کیا مشاہدات، کیا کیا خواب، کیا کیا چیزیں بیان کریں گے، اس سے تو فتنوں کا ایک دروازہ کھل جائے گا۔ میں اس لیے حامی تھا ان مشاہدات کو بیان کرنے کا کہ یہ جو نا آج مرزا محمد علی جیلمی جیسے لوگ جو اسلاف کے ساری کتابوں کا، سارے معاملات کا اتنا مطلب اس طریقے سے انکار کرتے ہیں جہالت سے، اگر یہ مرزا محمد علی جیلمی وہاں ہوتا تو ہو سکتا ہے یہ بھی مشاہدہ دیکھتا اور یہ پھر یہ کہتا کہ میں ان کو دیکھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں۔ تو اگر ان سے جو ہے نا ان کو عقیدت ہو جاتی تو وہ جو اسلاف سے جو ہے نا یہ باغی ہے وہ باغی بھی نہ بنتا۔ لیکن حاجی عثمان صاحب نے اس کی قیمت چکائی، بہت اچھا ہو گیا، اس پہ کس کا بھی میں خلاف نہیں ہوں۔ شروع دن سے جب مجھے پتہ چلا میں بولا کہ اچھا ہو گیا، پہلی تقریر میں نے کی، میں بولا کہ اچھا ہو گیا، یہ جو جاہل مرید ہیں ان کی بھی اصلاح ہو گئی۔ لیکن علماء نے
الائنس موٹر کے جو سرمایہ دار تھے ان کے یہ ایجنٹ تھے، 2% ان کو ملتا تھا اور کروڑوں روپے انہوں نے جمع کرائے تھے. یہ ان کی مجبوری تھی بعضوں کی، اور بعضوں کی حسد بھی تھی، اور بعضوں نے اس کو پیسوں کی کھیل کی بنیاد کے اوپر جو طرز عمل اپنایا وہ شریعت کے مطابق نہیں اپنایا. مولانا محمد خان شیرانی صاحب سے اس وقت میں نے پوچھا تو اس نے جب کہا کہ میں تصوف کو نہیں مانتا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں یہ سمجھ گیا کہ یہ ان گدوں سے جو ہے نا مولانا شیرانی صاحب کے اندر زیادہ علم ہے. تصوف کے اندر جو باتیں ہیں اس کا یہ جو ایک فقہ کی باتیں ہیں اور ایک تصوف کی باتیں ہیں. تصوف کی باتوں کا فقہ کے معاملات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب خضر علیہ السلام نے جو نا اگر کسی کو قتل کیا، بچے کو، اس کا فقہ سے کیا تعلق ہے؟ اگر جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا جو ہے نا پرندہ بنا کے اس پہ پھونک مارتے تھے، اس میں روح آ جاتی تھی اور وہ پرواز کرنے لگتے تھے، اس کا فقہی معاملے سے کیا تعلق ہے؟ یہ گدھے جو ہے نا، اب اونٹ کے پیشاب سے علاج جائز ہے نہیں ہے شفا کے لیے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اس کو آپ سورہ فاتحہ کے ساتھ اس کو منسلک کر دو کہ اس کو پیشاب سے لکھنا جائے. یہ فقہ کے اندر بھی گدھے ہیں، اور جو فقیہ ہیں وہ بھی گدھے ہیں جنہوں نے جو ہے اس طرح کے مسائل لکھے ہیں. یہ نہ تصوف کو سمجھتے ہیں نہ فقہ کو سمجھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ان کو بے عزت کرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن جب انہوں نے یہ لکھا مجھے پتا چلا کہ ہمارے جو خانقاہ کے، حالانکہ ان کا اگر بس چلے تو ہو سکتا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب تو میرے لیے جو نا کوئی نرم گوشہ رکھے وہ نہیں رکھیں گے، اتنے سخت میرے مخالف ہیں. لیکن مجھے جب پتا چلا کہ وہ لوگ دارالعلوم کراچی گئے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ فتویٰ آج عثمان صاحب اور ان کے مریدوں پر لگایا ہے، خدا کے لیے اس کو نکالیں، تو انہوں نے اس کو بگا دیا کہ نہیں مفتی عبدالرؤف ہم نے ٹھیک لگایا ہے. پھر ہم نے اس کو رسپانس ایسا دیا ہے، یہ اس کو نانی کا دودھ یاد آیا ہوگا. اور ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ یہ جس طریقے سے کہہ رہا تھا نا پہلے، وضاحت کی تھی اسلام اخبار کے اندر کہ جنہوں نے جو ہے نا وہ کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ وقت آئے گا کہ یہ کہے گا کہ یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو پتہ نہیں کسی نے چھاپ دیا. وہ تو ایسے فتوے تھے نہیں جو چھاپنے کے قابل ہوتے، فتاوے کے اندر لکھے جاتے. کیونکہ ان کی خصلت بہت لوگوں کی ایسی ہوتی ہے کہ جب جو ہے نا ان کو موقع ملتا ہے نا تو وہ پھر سر پہ بھی تھوکتے ہیں، اور جب جو ہے نا ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہم نیچے آئے تو پھر پیر چھاٹنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. یہ اس قسم کے لوگ ہیں. تو یہ ہے کہ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کی سطح پر دارالعلوم دیوبند کا جو اصل مشن تھا وہ مرکزی نقطہ شیخ الہند تھے. شیخ الہند کی 2 باتیں تھیں. پہلی بات قرآن کی طرف رجوع، اور دوسری بات اتحاد امت. اس کے اوپر ہم کام کریں گے، ہم دکھائیں گے کہ علماء دیوبند کا کیا مشن ہے. اگر مدارس والے کڑ کرتے ہیں تو ہم مولانا انور شاہ کشمیری کا جو ہے نا وہ قول یاد دلائیں گے جو مفتی شفیع صاحب دیکھا ہے کہ ساری زندگی ضائع کر دی ہم نے. اس کی تو قرآن و حدیث کی تو کوئی خدمت کی نہیں ہے. قرآن و حدیث کی خدمت ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. حضرت عبید اللہ سیدھی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو ہم نے زندہ کرنا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درد کو ہم نے زندہ کرنا ہے. تبلیغی جماعت والوں کو ہم اکٹھا کریں گے. کوئی ان کو کام کی باتیں بتائیں گے. ساری زندگی انہوں نے فضول کی جو ہے نا باتوں کے اندر گزار دیے، جو فرائض صحابہ کو معلوم نہیں تھے اور نہ ان کے اوپر فرض تھے جو بعد میں بنائے گئے. اس سے بڑی بدعت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یقین جانو کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے بہشت زیور کے اندر بڑی بڑی غلطیاں کی ہے، بہت فضول قسم کا بکواس لکھا ہے. اور دوسری سائڈ کے اوپر مولانا امجد علی نے جو بہار شریعت لکھی ہے بہت زبردست ہے ان کے مقابلے میں. ہمیں یہ تعصب نہیں کرنا چاہیے کہ یہ دیوبندی ہے یا بریلوی ہے. ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ کون جو نا اچھا ہے اور کس کی بات ٹھیک ہے. اور بریلی مکتبہ فکر کے اندر تو سب سے بڑی بات یہ کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے تو دیوبندیوں کو
مودودیوں کو، چکڑالیوں کو، یہ جتنے بھی وہ ہیں نا، سب کو قادیانیوں کے ساتھ برابر قرار دیا ہے۔ اب اگر جو ہے نا ہم ان کے مکتبہ فکر سے ہوتے تو پھر تو یہ کام مشکل تھا میرے لیے، لیکن شیخ الہند دارالعلوم دیوبند والوں نے جو ہے نا، اگر ان کے اوپر مولانا احمد رضا خان بریلوی نے فتوے لگائے ہیں تو انہوں نے ہاتھ کے کائے ہیں، لیکن مولانا احمد رضا خان بریلوی کا فتویٰ وہ خلوص کی بنیاد پر تھا۔ وہی فتوے کے لیے مولانا مودودی پر اور دوسروں پر لگاتے تھے، جو مولانا احمد رضا خان بریلوی سے سیکھا وہ دوسروں کے اوپر انہوں نے اپلائی کیا۔ اور انشاءاللہ وہ ٹائم آئے گا کہ جب دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع یہ سارے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے اور دیوبند کی نمائندگی ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔